بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رومان بنت یونس ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے محل میں داخل ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آیا ہوں تو فرعون نے اپنے سب درباریوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ تو فرعون کو غصہ آئے کہ رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں۔ اے موسیٰ، میرے علاوہ تیرا رب کون ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا موقع مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، وہی خدا جس نے زمین اور آسمان بنایا ہے۔ فرعون کو غصہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کاٹ کر کہتا ہے کہ تم لوگ سن رہے ہو، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ جیسے ہی خاموش ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، وہ تمہیں بھی پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ فرعون کو غصہ آئی جائے کہ میری بات کا جواب نہیں دے رہا اور اپنی تقریر کرتے چلا جا رہا ہے۔ فرعون نے کہا، یہ تو مجنون ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ اپنی ہی تقریر کیے جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر تقریر شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، اور مشرق و مغرب کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا رب ہے وہ۔ اب فرعون کو اور غصہ آ گیا کہ یہ تو چپ ہی نہیں ہو رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بعد فوراً بولتے تھے کہ اگر اس پہ اثر نہیں ہوتا تو کم سے کم لوگوں پہ تو اثر کرے میری باتیں، کہ کس کو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جیسے ہی انسان کو۔ تو فرعون کہنے لگا کہ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو رب کہا تو میں تجھے جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں واضح معجزات لے کر آؤں تو بھی؟ فرعون نے کہا، کیا ہی معجزہ دکھائے گا؟ اور کہا، لے آ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی اور وہ فوراً سانپ بن کے دوڑنے لگی، اور پھر ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو سورج کی طرح ہتھیلی چمکنے لگی۔ فرعون یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ سب سیکھا ہوا جادو ہے، اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، ہم بھی ایسا جادو لے کر آئیں گے اور ہم تجھ سے مقابلہ کریں گے جادو میں۔ اب تو بتا کہ مقابلہ کس دن کرنا ہے؟ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دن ڈیسائیڈ کرنے کا اس لیے بولا کیونکہ فرعون سمجھ رہا تھا کہ اس کے پاس جتنے بھی جادوگر ہیں وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جادو پر بھاری پڑ جائیں گے، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ایسی جگہ بتائیں گے جہاں صرف ایک یا دو لوگ ہوں گے، تاکہ اگر ہار گئے تو نعوذ باللہ ان کی ذلت نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ عید کے دن جب تمام لوگ جمع ہوتے ہیں اس دن مقابلہ ہوگا، کھلے عام ہوگا، اور صبح کا وقت ہوگا جب سب میدان میں جمع ہوں گے۔ اس کے بعد فرعون نے مجلس ختم کی اور پورا زور لگا دیا، تمام جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ دیکھو، وقت پہ وعدہ خلافی نہ ہم نے کرنی ہے اور نہ تم نے کرنی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر پہنچ گئے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے، اور فرعون اس خوش فہمی میں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں سے مقابلہ ہار جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ان ہزاروں جادوگروں کو تبلیغ کی، اور تمام لوگ کھڑے تھے تماشا دیکھنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، تم اللہ پہ جھوٹ مت باندھو، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے مقابلے پر مت آؤ۔ اگر تم نے مجھ سے مقابلہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر ہلاک کر دے۔ تو جادوگروں نے آپس میں جھگڑا کر لیا کہ یہ نہ ہو کہ سچ میں یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہو، اور یہ جھگڑا کھلے عام نہیں ہو رہا تھا، کانو کان ہو رہا تھا، کیونکہ اگر زور سے اختلاف کرتے تو فرعون اور اس کے لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تو خود ہی کنفیوز ہے، تو اس لیے آپس میں ڈسکشن کرنے لگ گئے۔ کچھ نے کہا کہ مقابلہ کرنا چاہیے اور کچھ نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر سچا نبی ہوا تو ہماری تو بینڈ بج جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے فرعون سے یہ بھی کہا
کہ اگر ہم مقابلہ جیت گئے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو فرعون نے کہا کہ اجر تو الگ ملے گا، پیسے الگ ملیں گے، میرے دربار میں خصوصی نشستیں ملیں گی، یعنی تمہیں حکومتی عہدے بھی دیے جائیں گے۔ تو سب نے فیصلہ کر لیا کہ سب اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وار کریں گے۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں نے نہیں کرنا اور کوئی یہ کہے گا کہ میں نے کرنا ہے تو جادو صحیح سے نہیں ہوگا، جادو کا اثر اچھے سے نہیں ہوگا۔ اس لیے سب یہی سوچو کہ یہ دونوں بہت بڑے جادوگر ہیں اور مل کے جادو دکھاؤ تاکہ موسیٰ کا جادو کمزور پڑ جائے۔ جادوگر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تو نے پہل کرنی ہے یا ہم نے؟ جادوگروں میں اتنا کانفیڈنس آ گیا کہ جیتنا تو ہم نے ہی ہے، اور اسی لیے روپ ڈالنے لگے کہ موسیٰ تم کرو گے یا پہلے ہم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی لاٹھی سانپ بنے گی، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ کر میدان میں کھڑے ہو گئے تھے، ان کو تو جادو ہی نہیں آتا تھا۔ یہ یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار نہیں تھا کہ وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیتے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اسی لیے ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ تم ہی دکھاؤ پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام جادوگروں کے ایک ہاتھ میں رسی اور دوسرے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اور انہوں نے تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈال دیا۔ جیسے ہی زمین پر ڈالا تو وہ بڑے بڑے پھرتیلے سانپ بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کی آنکھوں پہ ایسا جادو کیا کہ ان سب کو لگا کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہے ہیں، حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے بلکہ رسیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تمام سانپ ان کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کے دل میں خوف پیدا ہونے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی کہ اے موسیٰ خوف مت کر، آج کے دن تو ہی غالب رہے گا۔ آج دکھایا جائے گا تمام لوگوں کو کہ اللہ سب پر غالب ہے، اس کا رسول جو دعوت لے کر آیا ہے وہ برحق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جو تیرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی اور ایک ہی لمحے میں ان تمام سانپوں کو کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے جادوگر تھے سارے کے سارے لاشعوری طور پر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اتنا متاثر ہو گئے کہ بغیر سوچے سمجھے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم سب ایمان لائے اس رب پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹا پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا، یہ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ آج تک کسی نے لاٹھی سے حقیقی سانپ نہیں بنایا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ میرے بلائے ہوئے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آئے ہیں تو کہنے لگا کہ یہ ان کا پلان تھا۔ ان جادوگروں نے موسیٰ اور ہارون کے ساتھ مل کر یہ پلان کیا تھا کہ موسیٰ ان کا بڑا جادوگر ہے اور باقی سب چھوٹے ہیں، تو یہ سوچ کے آئے ہوئے تھے کہ فرعون کو مل کر مصر سے نکال دیں گے۔ فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ کر سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا اے فرعون، تو جو کر سکتا ہے وہ کر لے۔ اے فرعون، موسیٰ کے برحق ہونے کی دلائل آ گئی ہے، ان دلائل پر اب ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے، اور حق ہمارے پاس آ گیا ہے اور ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں، موسیٰ پر نہیں۔ یہ ایمان موسیٰ کے رب پر ہے، یہ تیرا اور موسیٰ کا مقابلہ نہیں، یہ تیرا اور رب کا مقابلہ ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اپنے پیغمبر سے جو مقابلے کیے ہیں اللہ وہ جرم معاف کر دے۔ اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہنے لگے فرعون، تو ہمیں یہاں جو بھی عذاب دے گا وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آگ میں ڈال دے گا، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یا کاٹ کے لٹکا دے گا، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں وہ جو ہمیں انعام دے گا وہ تیرے انعام سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور تیرا انعام چاہے کتنا ہی زیادہ ہو
وہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارا اللہ جو انعام دے گا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یعنی کہ اگر اللہ تجھ سے کم درجے کا انعام دے رہا ہوتا تو بھی وہ اس قابل ہوتا کہ لے لیا جاتا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ کا انعام دے گا اور وہ کوالٹی اور کوانٹٹی میں تیرے انعام سے زیادہ ہی دے گا۔ تو ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ تجھ کو اپنا رب مانے۔ اللہ تعالیٰ جادوگروں کی بات قرآن میں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو دنیا کے تھوڑے سے مزے کو، جو ہے بھی چند وقت کے لیے، آخرت کے ان مزوں پر ترجیح دے رہا ہے جو زیادہ بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے۔ تو یہ صرف جادوگروں کی بات نہیں ہو رہی، جو بھی اس عمل سے ہٹے گا وہ فرعون کے راستے پر ہی چلے گا۔ اور پھر جادوگر یہ بھی کہنے لگے، اے فرعون یہ بات سن لے کہ جو بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم بن کر آئے گا، کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سن لیا تھا کہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ تو نے کہا تھا کہ میں اپنا قرب دوں گا، اونچا مقام دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حد سے بڑھ کر اونچے اونچے درجات رکھے ہوئے ہیں۔ فرعون نے ان سب جادوگروں کی بات سن کے ان سب کو قتل کر دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تیزی سے پھیلنے لگا۔ فرعون کی قوم میں ایک شخص ایمان لے آیا اور اس کے بعد بہت سے لوگ ایمان لانے لگے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔